شاہد خٹک صاحب، آپ نے یہ گفتگو سنی. اب سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ فلڈ تو خیبر پختونخوا میں بھی آیا، وہاں پہ بھی بڑی اموات ہوئی، بڑی تباہی ہوئی. تو یہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ ایک اپیل کرنی چاہیے کہ پاکستان کے جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کی جائے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے کہ ہمیں کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، جب میں دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، آنریبل جو ممبران بھی ہیں، تو مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اور مجھے تھوڑا سا ان کا ماضی بھی یاد آ رہا تھا. اگر آپ کو آصف علی زرداری جو نواز شریف اور شہباز شریف کے حوالے سے بولتے تھے، اور یا شہباز شریف جو آصف علی زرداری کے حوالے سے بولتے تھے کہ میں سڑکوں پہ گھسیٹ دوں گا اور میں ان کے پیٹ پاڑ دوں گا، پتہ نہیں کیا کیا سٹیٹمنٹ دیتے تھے، تو ان کو اتنا زیادہ سیریس نہ لیں، کیونکہ ان کی جو گفتگو ہے، ان کے جو نکاح خواہ ہیں، جنہوں نے ان کو اکٹھا کیا ہے، ان پولیٹیکل جماعتوں کی اب وہ کوئی حیثیت ہی نہیں رہی کہ یہ ان کی اپروول کے بغیر یہ آپس میں کوئی لڑائی لڑ لیں گے یا جو ہے یہ آپس میں صلح کر لیں گے. رہی بات کیانی صاحب بڑی دعوے کر رہے تھے کہ جی پاکستان جو ہے وہ سفارتی طور پہ بڑا ہم نے اس کو فتح کیا. تو میں جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو میں ویسے ڈالر سرچ کر رہا تھا اپنے موبائل کے اوپر کہ اگر اتنا ملک ترقی پہ ہے تو آج جو ڈالر کی ریٹ ہے وہ 283.67 پیسے ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہم 150 روپے پہ چھوڑ کے گئے وہ اس وقت وہ ترقی نہیں تھی، لیکن آج 283 روپے کا ڈالر جو ہے وہ بڑا ترقی کر رہا ہے. لیکن سفارتی تعلقات پہلے بھی، اگر آپ سعودی عرب سے تعلقات کی بات کریں میر صاحب، سعودی عرب ہمارا اسلامک ملک ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمیشہ سے ہمارے ان کے ساتھ بہتر تعلقات رہے. اسی طرح اگر آپ چائنا کے ساتھ تعلقات کی بات کریں، جس کی بھی حکومت آئی، جب بھی کوئی حکومت تھی، ہمیشہ چائنا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات رہے اور پریفر کیا تمام حکومتوں نے کہ چائنا کے ساتھ ہم بہتر تعلقات قائم کر سکے. اسی طرح امریکہ کے سامنے ہمیشہ ہم جھکے رہے، ہم نے ان کی غلامی بھی کی اور آئندہ بھی کر رہے ہیں اور کریں گے بھی، ابھی بھی غلام بنے ہوئے ہیں. جس طریقے سے یہ مل رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، تو وہ جو خوددار قومیں ہوتی ہیں وہ ایسا نہیں ملتے. وہ خوددار قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی ڈگنیٹی کے اوپر، اپنی عزت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی. تو یہ تمام چیزیں دیکھ کے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ نہ ان کے ساتھ عوام کی کوئی فکر ہے، نہ ان کے ساتھ پاکستان کی کوئی فکر ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے امداد نہیں لی، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اکنامک ڈویژن سے تھوڑی سی ڈیٹیل منگوا لیں. سیلاب خیبر پختونخوا کے 2 اضلاع میں آیا تھا، سوات اور اس کے علاوہ بنیر میں. انہوں نے جو امداد ان کو ملی، جو باجوڑ میں اتنا سیریس سیلاب نہیں تھا، آیا تھا لیکن اتنا نہیں تھا جتنا بنیر میں اور یا سوات میں تھا. انہوں نے 1 روپے بھی خیبر پختونخوا کو نہیں دیا، سب پنجاب لے گئے ادھر. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو پنجاب میں، حالانکہ ہم نیشنل ڈیزاسٹر کے اوپر، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر میں سیاست نہ کروں کیونکہ یہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہوتا ہے، لیکن پنجاب میں جو ان کی ناقص پرفارمنس رہی، جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو ٹیکل کیا. میں ایک میڈیا والا دوست کل آئے تھے اڈیالہ، تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کیونکہ وہ سیلاب انہوں نے کور کیا، تو آپ یقین مانیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی جتنی بھی ریسکیو کی کشتیاں تھی یا جو ریسکیو کا ان کا آپریشن تھا، صرف ٹک ٹاک تک اور صرف ویڈیو تک محدود تھا. بس ویڈیو بنا لو، اس کے بعد چلے جاؤ. تو مجھے بڑا افسوس ہوا، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. میر صاحب، آپ نے خود بھی سیلاب کور کیا، آپ کو مجھ سے بہتر چیزیں پتہ ہے. آپ خیبر پختونخوا میں بھی آپ نے کور کیا، بنیر میں. بنیر اور پنجاب میں فرق ہے. بنیر میں آپ کو پتہ ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا، یکدم بادل جو تھے وہ پٹ گئے. میں صرف بنیر نہیں گیا، میں سوات بھی گیا اور میں سوابی بھی گیا. میں سوات بھی گیا اور سوابی بھی گیا. لیکن سچویشن الگ تھی. سچویشن یہ ہے کہ ادھر دریاؤں کا پانی چڑھا ہوا ہے اور ادھر جو تھا، ادھر قدرتی آفت بارش کے ذریعے آئی. وہاں پہ اتنی بارش نہیں ہوئی جتنا دریاؤں میں پانی چھوڑ دیا گیا تھا. تو جو دریاؤں میں جو پانی چھوڑا گیا، اگر اس کے خلاف ہم انٹرنیشنلی اپنا کیس پلیٹ کرتے، انٹرنیشنل دنیا کو ہم بتاتے کہ انڈیا جو ہے، اگر ادھر تو ویسی سیلابی صورتحال تھی، انہوں نے اوپر سے اور پانی چھوڑ دیا، تو جس کی وجہ سے ہمارا کسان تباہ ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمارا پنجاب تباہ ہو گیا. تو یہ ان کی جو پرفارمنس ہے، یہ چھپانے کے لیے اب یہ دوبارہ نورا کشتی کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائیں گے، لیکن ان کی جو پرفارمنس ہے اس وقت سیلاب میں وہ مائنس پہ ہے. اچھا، آغا رفیع اللہ صاحب نے ایک بات کیا ہے،
بلال صاحب، میں یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ ایک دوسرے پہ تنقید کریں، لیکن ان کی جو بات ہے وہ میں نظر انداز نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ میں عمران خان کی روح گھس گئی ہے. یہ بات ان کو کہنی چاہیے؟ میرا نہیں خیال، میرے خیال سے نہیں. لیکن انہوں نے کیوں کہی ہے؟ بھائی میرے، میں یہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں، مگر میرے نزدیک یہ نامناسب بات ہے. اور میرے خیال سے اب میں اس تاریخ میں، اب آپ کے شو میں پھر ہم بات کریں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ تو کسی کو بھی تشبیہ دینا پھر کہ اس کا کیا معنی ہے. تو میرے نزدیک تو ان کا جو دور تھا، جو ان نے کام کیے، میرے خیال سے یہ نہایت نامناسب بات ہے. بھائی ہیں میرے، مجھے پتہ ہے کہ خود یہ اس بات پر غور کریں گے. باقی دیکھیے جو بات چیت ہوئی ہے، جو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے ہم کنسٹرکٹیو طریقے سے جس طرح اس اتحاد کو لے کے چل رہے ہیں. دیکھیے میرے خیال سے پنجاب میں ایک انپریسیڈنٹڈ سیلاب آیا، میرے خیال سے اس کا ایک انپریسیڈنٹڈ رسپانس ہوا. کیا یہ اور اس میں جس طرح کی محنت کی گئی وہ آپ کے سامنے آپ نے وٹنس کی. یقیناً عین ممکن ہے، ایک پورا صوبہ ہے، ایسی آبادی جتنا صوبہ ہے کہ کسی بھی اور کافی ممالک سے بڑا صوبہ ہے. عین ممکن ہے کہ کہیں کچھ اضلاع میں کہیں اونچ نیچ ہوئی بھی ہوگی، یا کہیں نہ کوئی گنجائش ہوگی بہتری کی. یہ کوئی ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہوگی، مگر میرے خیال سے جو ایفرٹ کی گئی، جو ریسکیو اور ریلیف کے حوالے سے جو حکومتی وزراء آپ نے دیکھے دمسیلز وہ آن دا گراؤنڈ تھے، اور ان لوگوں نے جو کیا، باقی جو انتظامیہ تھی، افواج تھی، این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، 1122 سب نے اپنا کردار ادا کیا، اور میرے خیال سے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. باقی اس کے علاوہ اب میرے خیال سے میرے نزدیک ذاتی طور پہ اب آپ جنوبی پنجاب کا کیا غلطی ہے، میرے خیال سے یہ بالکل ایک ان نیسیسری کامنٹ تھا. میرے نزدیک یہ سیاست کرنے کے مترادف ہے، اور یہ موقع نہیں تھا ایسی بات کرنے کا. اور اس کی وجہ سے میں پھر سے دہراؤں گا کہ اگر ہم وہی باتیں جو یہ لیڈرشپس اور یہ آپس میں ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے، بہت ساری باتیں، بہت سارے ایشوز ہیں جو ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، مگر جب اس طرح کی ایک بات ہوتی ہے تو پھر ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ پھر اس کا پبلکلی جواب دینا ہو جاتا ہے. آئندہ ایسا اس سے ہم نے پہلے بھی اس کو بہتر طریقے سے مینیج کیا، اور ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آگے بطور اتحادی اس کو آگے بھی بہتر طریقے سے مینیج کریں. آغا صاحب، میرا خیال ہے کہ بلال اظہر کیانی صاحب نے بڑے تحمل مزاجی سے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کو یہ بات نہیں کرنی میں نے تو پہلے سراہا ان کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اگر بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے کہ مریم بی بی نے پرفارمنس غلط کی تو ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا الائنس ہے نا، ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جی ہم لوکل باڈیز الیکشن پنجاب میں کرائیں. ہمارا ان کے ساتھ الائنس ہوا تھا کہ کسان کے اوپر آپ نے موومنٹ ہی بند کر دی. کم سے کم کسان کا ایسا گلا گھونٹ دیا کہ وہ پنجاب بھیجے، پختونخوا کسی پٹھان بھائی کو بھیجے، کسی سندھی بھائی کو بھیجے، کسی بلوچ بھائی کو بھیجے. کسان کم سے کم اتنا، آپ نے اس پہ بھی پابندی لے. آپ نے ہمارے ساتھ جتنے بھی معاہدے کیے اس پہ ہم وہ بات کر ہی نہیں. اور آج کی پریس کانفرنس میں بھی یہ نہیں تھا. لوگ رابطے میں تو ہے نا، جیسے سندھ میں آپ کے ساتھ ہمارے بہت سے سندھ میں ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں گے، آپ کے ورکر ہوں گے، آپ کے عہدیدار ہوں گے، آپ تک بات تو لازمی نہ کچھ کہتے ہوں گے. ہمارے ساتھ بھی اس طرح رابطے میں ہیں، لوگ بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے موجود ہیں. اگر ہم نے آپ سے یہ بارہا نہیں کی ہو، ہماری کمیٹی نے بارہا نہیں کی ہو، تو پھر ہم آپ حق پر جانے. آج بھی ہم آپ سے یہ بات نہیں کر رہے ہیں. ہم آپ کی ہم نے تو یہ کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کہے عالمی برادری کو اپیل کرے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ بھیک مانگے. یو آر رائٹ، آپ کا حق ہے، کیونکہ آپ گلوبلی یہ جتنا بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں صرف اور صرف آپ افیکٹڈ ہیں، اور پوری دنیا کے اوپر آپ کا رائٹ بنتا ہے. نو وے کہ آپ کو کوئی بھیک مانگنے کی بات کر رہا ہے. آپ کا اپنا حق کو، اگر اگین پھر وہی بات آ جائے گی، میں نہیں کرتا نون اور شین اور فلاں، لیکن اگر میاں شہباز شریف یہ ایز اے پرائم منسٹر یہ اس بات کو آن کر رہے ہیں، یہ تو آپ کا حق ہے. بیوی کو اس بات پہ برا نہیں منانا چاہیے. ہاں ہماری پولیٹیکل پارٹی ہم آپس میں اتحادی ہیں، ان کی پولیٹیکل ایشوز پہ نہ میں ابھی کوئی بات کر رہا ہوں، نہ میرا اس پہ کوئی اعتراض ہے. وہ چیف منسٹر وہ ہم سے بہتر اس ٹائم چیزوں کو دیکھ رہی ہوں گی اور سمجھ رہی ہوں گی. لیکن یہ تو میرا حق بنتا ہے نا کہ یار آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ پوری دنیا سے اپنا حق مانگیں. بلاول بھٹو، ہم نہیں کسی کو خوددار یا کسی کو زیادہ اونچا نیچا بولتے ہیں، لیکن بلاول بھٹو میں ایک ویژن تھا نا کہ وہ پوری دنیا کو لا کے سندھ میں اور پورے گھما رہا تھا. اور آج آپ چیک کریں اسٹیٹس کہ پوری دنیا مانتی ہے اس بات کو کہ آپ افیکٹڈ ہیں گلوبل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو یہ ہم حق کی بات کر رہے ہیں، ہم آپ سے بھیک مانگنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، صرف سمجھنے کی بات ہے یہاں پر.